نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے دل میں جاگزین ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایمان کا کمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر منحصر ہے۔ خود اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ محمد نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ بہت سے مسلمان شعراء نے شاعری کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ البصیری کا بردہ ان مشہور اشعار میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مرتب ہوئے ہیں۔ البردہ، جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے، ایک عربی نظم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی ہے۔ بردہ 13ویں صدی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا قصیدہ ہے جو مصر کے نامور صوفی امام البصری نے مرتب کیا ہے۔ قصیدہ کے معنی مدح سرائی اور تعریف کرنے کے ہیں اور بردہ کے معنی دھاری دھار چادر کے ہیں۔ اس نظم کا اصل نام الکواکب الدریت فی مدح خیر البریت، یعنی کہ بہترین نوع انسان کی تعریف میں شاندار ستارے ہے۔ قصیدہ بردہ کے خالق امام بصیری مصر کے ایک گاؤں بصیر میں پیدا ہوئے۔ ان کا مزاج شمالی مصر کے شہر اسکندریہ میں ہے۔ امام بصیری ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس کا تعلق پیچھے سے سناجہ بربر سے جڑتا تھا۔ آپ شاذلیہ طریقت سے تعلق رکھتے تھے اور شیخ ابو عباس المرسی کے براہ راست شاگرد تھے۔ انہوں نے بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا اور پھر قاہرہ چلے گئے، جہاں انہیں عربی زبان اور ادب کی تعلیم حاصل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور ان کی زندگی کی تفصیلات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنا تمام وقت مذہب اور مذہبی تعلیم کے لیے وقف کرنے سے پہلے دستی اسکرپٹ کاپیر اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے کچھ سال کام کیا۔ وہ ابو الحسن الشاذلی اور ان کے جانشین ابو العباس المرسی کے ساتھی تھے۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی شاعری لکھنا شروع کر دی تھی اور ان کی نظمیں فصاحت، حساسیت اور جذبے سے بھری ہوئی ہیں جو مذہبی نوعیت کی حامل نہ تھیں۔ انہوں نے کچھ وقت المحلہ کے وسطی قصبے میں گزارا، جہاں انہوں نے میئر کے شاعر کی حیثیت سے کام کیا اور حکمران کے قصیدہ گو کے طور پر ماہانہ معاوضہ حاصل کیا۔ ان پر لکھی گئی ایک کتاب کے مطابق ان کی اپنے وقت کے کئی لوگوں سے بنتی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے مذاق کا نشانہ بنتے تھے۔ اپنی فنی زندگی کے آغاز میں انہوں نے بہت سی طنزیہ نظمیں لکھیں جو تضحیک کا نشانہ بننے پر ان کے احساسات کو ظاہر کرتی تھیں۔ انہیں دوسرے شعراء کی تنقید قبول کرنے میں بھی سخت مشکل پیش آتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسے شاعر کا رد بھی لکھا جس نے ان کے کام کی توہین کی تھی۔ بعد میں ان کی زندگی کا محور صوفیت اور روحانیت کی طرف تبدیل ہوا۔ ان کی بعد کی شاعری زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا پر مشتمل ہے اور ان کی ابتدائی طنزیہ نظموں سے اس کی بہت کم مماثلت پائی جاتی ہے۔ قصیدہ بردہ کس طرح تحریر ہوا، اس کے بارے میں بصیری کے بہت سے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ القتوبی اپنی کتاب فوات الوفایات میں امام بصیری سے مروی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں متعدد نظمیں لکھیں، بشمول اس ایک کے جو مجھے میرے دوست زین الدین یعقوب الزبیر نے تجویز کی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھ پر اچانک فالج ہو گیا، جس سے میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک نظم لکھوں۔ میں نے نظم لکھی، اسے بار بار دہراتا رہا، روتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ پھر میں سو گیا اور میں نے اپنے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کیا اور مجھے اپنی چادر اوڑھائی۔ جب میں بیدار ہوا تو محسوس کیا کہ میں چل پھر سکتا ہوں۔ میں اٹھا اور اپنے گھر سے نکلا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ راستے میں مجھے ایک فقیر ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ نظم دو جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی ہے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو تم نے اپنی بیماری کے دوران لکھی تھی۔ پھر اس نے اس کی پہلی سطر پڑھی اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اسے گزشتہ رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں سنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے پڑھنے والے کو اپنی چادر سے ڈھانپا۔
امام بصیری کی اپنی روایت کے مطابق انہوں نے یہ نظم اس فقیر کو سنائی۔ یہ روایت خود امام بصیری سے منسوب ہے۔ ان کے سابقہ سوانح نگاروں نے اس بردہ کی کہانی پر اپنے اعتقاد کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے بعد کے سوانح نگاروں جیسے کہ کیلانی کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مسلمان علماء نے بھی اس کہانی کو رد کیا ہے، واللہ علم۔ اس سب سے قطع نظر قصیدہ بردہ ایک عمدہ شاعرانہ تصنیف ہے۔ قصیدہ بردہ کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ یہ عربی زبان کے ادبی خزانے میں سے ایک ہے۔ اس میں رب کی نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور بلند مقام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عاجزی اور احترام کے آداب پر کچھ نایاب موتیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نظموں میں سے ایک ہے۔